إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بے شک وہ لوگ جو بہتان گھڑ کر لائے تمہیں میں سے ایک جماعت تھی، تم اپنے لیے انہیں برا گمان نہ کرو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے گناہ کا حصہ کمایا ہے اور وہ جو تکبر کرتے ہوئے پھرا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور کیوں نہ تم نے ایسا کیا کہ جب تم نے اس کو سنا، اس بہتان کو، تو مومن عورتوں اور مومن مردوں نے اچھا گمان کیوں نہ کیا اپنے دلوں میں، اور کیوں نہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور چاہیے تھا کہ جو اس بہتان کو گھڑ کے لائے تھے اس پہ 4 گواہوں کو پیش کرتے، اور اگر وہ گواہ نہیں لائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اس بہتان کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عذاب سے دوچار کرتا، اس وجہ سے جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے۔ اور جب تم اپنی زبانوں کو اس بات کے ساتھ آلودہ کر رہے تھے اور تم اپنے منہوں سے کچھ باتیں کہہ رہے تھے، وہ باتیں جن کا تمہیں علم نہیں تھا، اور تم اس کو اپنے لیے آسان اور ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ اور کیوں نہ تم نے ایسا کیا کہ جب تم نے یہ بات سنی جو بہتان لگایا گیا کہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس طرح کی بات کریں، اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آئندہ کے بعد تم اس طرح کی باتیں نہ کرو کبھی بھی اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں اپنی آیات کو، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان فحاشی عام ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، بے شک وہ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ درختوں کے پتوں کی تعداد سے اور ہر گرنے والے پتے کی حالات کے ساتھ واقف ہے۔ وہ آسمانوں کی بلندیوں سے، زمینوں کی گہرائیوں سے، اس کے درمیان بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کے عادات، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔
وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے. جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اور اس کی مدد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جس تسلسل کا آغاز کیا گیا تھا، آج کی نشست بھی اسی تسلسل کی اگلی کڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ مریسی پر یا غزوہ بنو مستلق کی طرف نکلنا اور غزوے کے حالات کے بعد واپسی کا سفر کرنا اور واپسی میں منافقین کی کچھ عادات اور ان کی حرکات کے بیان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں، اور یہ جگہ مدینہ کے قریب ہے، جہاں پہ مورخین نے بعض نے اس کا نام ذکر نہیں کیا اور بعض نے ذکر کیا کہ وادی عقیق کے قریب کسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. یہاں پہ پڑاؤ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ قریب ہی تھا، تو ایک ایسا واقعہ جس کا تعلق کسی سفر کے ساتھ تھا، جسے تاریخ واقعہ افک کے نام سے جانتی ہے اور جس کا ذکر سورہ نور میں ان 10 آیات میں تفصیلاً موجود ہے. قبل اس کے کہ اس واقعے کی طرف جائیں کہ یہ کیسے رونما ہوا، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سفر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. جیسا کہ غزوہ کی شروع میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے نکلنے سے پہلے عادت کے مطابق اپنی ازواج میں قرآن اندازی کروائی، اور جس کا نام نکلتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. لہٰذا اس مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا واحد وہ عورت ہیں جو کنوارے پن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں، آپ کے نکاح میں آئیں. آپ کی فضیلت سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں. آپ کی خوش قسمتی کہ آپ صدیق کی بیٹی ہیں، اور اس سے بڑی خوش قسمتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. اس سے بڑا فضیلت والا اور مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی براءت میں قیامت تک کے لیے تلاوت ہونے والی 10 آیات نازل کی. بہرحال مختصراً تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے اور اس سے پہلے کہ شیطان خون کے اندر گردش کرتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ بالآخر کیوں، تو یہ کیوں کا شک بھی نکالنے کے لیے ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب، بلکہ بیویوں میں سے نہیں. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الی، کائنات میں جتنے لوگ موجود ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں،
ان کائنات کے سب لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت اور محبوب ترین ذات آپ کے نزدیک کون ہے؟ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ عرب کا رواج نہیں تھا اپنی بیویوں کا نام لینا، عرب کے اندر یہ رواج بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ لوگوں کے سامنے محبت کا اظہار کیا جائے، لیکن سوال ایسا تھا کہ کائنات میں کون سی ایسی شخصیت ہے جس سے آپ کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سچ کہیں گے، جھوٹ کا تو تصور بھی نہیں ہے، تو عرب کی ساری رسمیں اور سارے کے سارے معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور ایک لمحہ سوچے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھے محبوب ذات کوئی ہے تو میری عائشہ ہے، میری بیوی۔ صحابی تھوڑا سا چونکے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مقصود عورتیں نہیں ہیں، من الرجال، مردوں میں سے میری گمان تھا کہ مردوں میں ان لوگوں میں کون محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مقام ہے آپ علیہ السلام کے نزدیک، یعنی کائنات کے آج بھی جتنے لوگ اور جتنے مسلمان ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ ایک عجیب سا معاملہ تھا محبت کا کہ آپ ان کی گود میں سر رکھتے، تلاوت کرتے رہتے، جبریل علیہ السلام کسی کی باری کے دن اور خاص طور پہ کسی کے بستر پر وحی لے کے نہیں آتے تھے سوائے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے، بستر پہ ہوتے تو وہی آ جاتے۔ صحابہ کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ امی عائشہ کے دن کا انتظار کرتے ہوئے وہاں زیادہ خوش ہوتے ہیں، لہٰذا ہدیے کا، تحفے کا اور آنے جانے کا سلسلہ بھی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے باری کے دن ہوتا، کیونکہ سارے جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے زیادہ محبت۔ دیکھیں عدل ایک بات ہے، انصاف کرنا ایک بات ہے، دل کا میلان اور محبت ہونا ایک بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں میں عدل کرتے تھے، لیکن دلی جھکاؤ اور دلی محبت کا ہو جانا یہ ایک طبی بات، فطری بات، آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے کہ نہیں میں اس کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہوں لہٰذا میری دلی کیفیت اور فطری طور پر میں اس کے ساتھ بھی اتنی نہیں۔ انصاف کر سکتے ہیں، محبت کو تقسیم نہیں کر سکتے، یہ طبیعت ہے انسان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ کے بارے میں اور ڈھیر ساری احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عورتوں پہ جیسے سرید کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح امی عائشہ کو تمام عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے، لہٰذا اس طرح کر کے آپ رضی اللہ عنہ کا حیا کا عالم یہ تھا کہ آپ کے حجرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام دفن ہوئے، آپ اپنے کمرے میں آتی تھیں، اپنا دوپٹہ وغیرہ سیدھا کر لیتی تھیں اور اپنی چادر وغیرہ، اپنا گھر تھا، گھر میں اور تو ہے کوئی نہیں تھا، آپ اپنے اکیلے حجرے میں چار دیواری کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صرف قبر مبارک ہے، اور آپ اپنے کپڑے کو سیدھا چادر اتاری، بال کنگھی وغیرہ کر کے، تو عورتیں کمرے میں۔ اب بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، اسی حجرے میں دفن ہوئے، امی عائشہ فرماتی ہیں پھر بھی میں، کیونکہ ایک میرا خامد ہے دوسرا میرا باپ ہے، تو میں چادر اتار کے بال سیدھے کر کے یا کر لیتی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے حجرے میں دفن ہوئے ہیں وہ دن ہے عائشہ نے کبھی اپنے کپڑے کو نہیں اتارا، وجہ عمر سے حیا کرتے ہوئے۔ یعنی جس امی عائشہ کا یہ مقام ہے کہ ایک فوت شدہ عمر سے بھی مرنے کے بعد اتنی حیا کرتی ہیں، ان کی زندگی میں حیا کا کیا عالم ہوگا۔ کہتے ہیں عمر جس دن سے میرے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنی چادر کو سر سے اتاروں، حیا کا یہ عالم ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام اسی غزوے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی، آپ نے کہا قافلے والوں آپ آگے نکل جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو پیچھے رکھا، کہا آپ چلے جائیں آگے ہم آ رہے ہیں۔ آپ نے اس اونٹ کے بعد امی عائشہ کو کہا چلیں اتریں ذرا، قافلے والے آگے چلے گئے، کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں، عائشہ دوڑ لگائیں، جی لگاتے ہیں۔
امی عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی. یہ محبت کا عالم تھا، پیار تھا، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے باوجود غزوے پہ، باوجود اتنی ذمہ داریوں کے. لیکن ان کے ساتھ ایک خاص پیار تھا. باقی بیویوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، لیکن ان کے ساتھ کچھ خاص اور دلی محبت. اس غزوے پہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں. اب واپسی میں ہوا یہ کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا خود یہ سارا واقعہ بتاتی ہیں، اور کتب احادیث میں، بخاری میں، مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں اور کتب تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ مذکور بھی ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور جس طرح سفر کی تیاری کی گئی تھی وہ قابل ذکر ہے. اس کا ذکر امی عائشہ پہلے کرتی ہیں. فرماتی ہیں کہ جب میرا قرعہ نکلا تو میرے لیے ایک ہودج کو تیار کیا گیا. ہودج کو تیار یہ کیا گیا کہ باقاعدہ اس کو چاروں طرف سے بند کیا گیا، پردے کے خاص اور سخت انتظامات کیے گئے. اس کے اندر ایک جگہ رکھی گئی جہاں سے میں اس ہودج کے اندر داخل ہوتی. اس کے بعد ہوتا یہ کہ صحابہ اس ہودج کو نیچے رکھتے، میں آتی پردے میں ملبوس اس کے اندر بیٹھتی. بعد میں صحابہ آتے، اس ہودج کو اٹھاتے، اونٹ کے اوپر رکھتے، رسی کو کس دیتے. اتنے سخت پردے کے انتظامات وہاں سے لے کے سارے سفر میں رہے. جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا صحابہ اس ہودج کو نیچے اتارتے، صحابہ چلے جاتے. بعد میں نکلتی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم الگ ہوتے اور صحابہ الگ ہوتے. تو یہ معاملہ تھا سارے سفر میں. اور ساتھ امی عائشہ رضی اللہ عنہا شروع ہی میں یہ بتاتی ہیں کہ جب اٹھانے والے نوجوان لوگ تھے اور عورتیں، اس وقت یاد رکھیں امی عائشہ کی عمر تقریباً 14 برس ہے، لڑکپن کی عمر ہے. اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت عورتیں اتنی موٹی تازی نہیں تھیں کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. کھجور، پانی کبھی مل گیا تو 3 ہفتے بعد روٹی مل گئی، وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں. تو کھانے کو کچھ تھا نہیں. 14 سال کی عمر تھی، لڑکپن کی عمر تھی. اور صحابہ اٹھاتے تو ان کو شاید پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں اندر ہوں کہ نہیں. میں بولتی بھی نہیں تھی، نہ صحابہ اتنی جرت کرتے تھے کہ وہ مجھ سے پوچھ سکیں، اور اس سے بڑی جسارت وہ کر نہیں سکتے تھے کہ دیکھ لیں کہ اندر ہیں کہ نہیں. فرماتی ہے کہ پڑاؤ کے دوران میں قضائے حاجت کے لیے دور جنگل کی طرف گئی. واپسی پر میں نے دیکھا کہ میرے گلے میں وہ ہار جو میں پہن کے آئی تھی وہ ہار موجود نہیں ہے. اس ہار کے بارے میں آپ فرماتی ہے کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کے جواہرات لگے ہوئے تھے، یعنی کوئی عام ہار نہیں تھا. بعض مورخین کہتے ہیں یہ ہار آپ کو آپ کی والدہ ام رومان نے دیا تھا شادی کے وقت، رخصتی کے وقت. اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بڑی بہن اسما سے یہ استعارتاً لیا تھا، ادھار لیا تھا کہ سفر کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گی. وہ کسی طرح ہاتھ لگنے سے آپ نے وہ ہاتھ لگایا تو ہار موجود نہیں ہے. آپ فرماتی ہے کہ میں تھوڑا سا آگے آنے کے بعد دوبارہ واپس گئی اور تاریکی میں ہار کو ٹٹولنے لگی. ہار تو مجھے مل گیا، لیکن جیسے ہی میں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ صحابہ نے سمجھا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہودج کے اندر ہیں. اٹھانے والے نوجوان لوگ اندر ایک 14 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا. اوپر سے آپ فرماتی ہے کہ ہم اتنی دبلی پتلی ہوا کرتی تھی عورتیں کہ ان کے وزن محسوس نہیں ہوا کرتے. شاید صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ ام المؤمنین اندر ہیں، لہذا انہوں نے ہودج اونٹ پہ رکھا، رسی کسی اور چلے گئے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں واپس آئی ہار لے کے، دیکھ لا تو قافلہ موجود نہیں ہے. میں جس جگہ پہ اونٹ بیٹھا تھا وہیں پہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگی کہ ابھی شور شرابے کا فائدہ نہیں، ڈھونڈنے کا بھی نہیں. جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلے گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں، واپس قافلہ اسی جگہ پہ آ کے رکے گا اور مجھے تلاش کرتے ہوئے یہیں پہ آئیں گے. یہاں سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رخصت ہوتے ہوئے اس بات کا علم نہیں تھا کہ عائشہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. سادی سی بات. قافلہ آگے چلا گیا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تھکاوٹ کی وجہ سے میری آنکھیں مجھ پر غالب آ گئیں اور میں منہ کے اوپر کپڑا لے کے سو گئی. صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے.
اس کی وجوہات میں مورخین اور محدثین یہ بیان کرتے ہیں یا سیرت نگار یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو صفوان بن معطل کی ڈیوٹی تھی کہ صفوان آپ قافلے کے پیچھے رہیں گے، قافلے سے جو گری پڑی چیزیں ہوں گی آپ ان کو اٹھاتے آئیں گے، تو لہٰذا صفوان ابن معطل اس وجہ سے پیچھے تھے۔ اور دوسرا، صفوان نے خود اجازت طلب کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑا سا جسمانی طور پہ یا طبی طور پہ میں بیمار ہوں یا مجھے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو میں اگر ساتھ نہ چل سکوں تو اس کے لیے مجھے معذرت، تو میں اگر پیچھے ہو جاؤں۔ تو اکثر و بیشتر یہ قافلے سے پڑاؤ کرنے کے بعد صحابہ جب چل دیتے تو ان کی آنکھ کھلتی تو یہ پیچھے پیچھے آ جاتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے ساتھ آپ پیچھے تھے اور قافلے کی گری پڑی چیزیں آپ اٹھا لیتے اور اگلا پڑاؤ جب ہوتا تو یہ جا کے مل جاتے۔ یہ صفوان ابن معطل پیچھے تھے۔ جب وہاں سے گزرنے لگے تو دور سے دیکھا کہ کوئی چیز ہے، تو تھوڑا سا قریب ہوئے تو پہچان گئے یہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہاں پہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں صفوان بن معطل نے مجھے اس لیے پہچان لیا کیونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ یہاں سے کیا بات ثابت ہوئی؟ یہاں سے ثابت ہوا کہ چہرے کا پردہ ہوتا ہے دل جتنا مرضی پاکیزہ ہو۔ ہاں جی، اور اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں پہ صفوان کی گواہی دے رہی ہیں کہ صفوان اس لیے نہیں کہ میں نے صفوان نے میرا چہرہ دیکھا اور پہچاننے کے لیے کہا کہ کون، نہیں، صفوان نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ پردے کی آیات کے نزول سے پہلے صفوان نے مجھے مدینے میں دیکھا ہوا تھا، لہذا دور ہی سے اسے پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اور ام المؤمنین ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صفوان قریب آئے، اونٹ کا گھٹنا باندھا، دوسری طرف منہ کیا، میں ان کے اونٹ پہ بیٹھی، اللہ کی قسم صفوان کے آنے سے لے کے قافلے تک پہنچنے تک صفوان کے منہ سے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمے کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں سنی۔ یعنی صفوان کی جرت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ بات کر سکے، نہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں بھول گئی ہوں، نہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن منافق ٹھہرے منافق جن کے دل کے اندر ہی خبث ہو، پلیدی اور نجاست ہو اور دماغ گندا ہو، پھر وہ سوچتے رہیں اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے ان میں ذکر کیا کہ تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا، تمہارے دلوں میں یہ خیال بھی کیسے آ گیا کہ ہوگا اس طرح، یہ بھی کیوں سوچا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں صفوان کے آنے سے لے کے قافلے تک سوائے اس کلمہ کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے کوئی بات صفوان سے نہ میں نے کی نہ میں نے اس سے سنی۔ یہ بھی دور سے اس لیے کی کہ سو رہی تھی تو دور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تاکہ عائشہ کو پتہ چل جائے کہ میں آ رہا ہوں اور سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ یہاں سے آگے عقیق کے بالکل قریب، مدینے کے بالکل قریب قافلہ دوبارہ پڑاؤ کرتا ہے، یہ لوگ وہاں قافلے میں پہنچتے ہیں، یہ سارا واقعہ ہے۔ اب اس معاملے کو وہ لوگ جو اس گروہ میں یا اس جماعت میں اور صحابہ کے ساتھ شریک ہیں، وہ منافقین کا گروہ جب دور سے دیکھتے ہیں کہ صفوان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اور ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، تو اندر سے خبیث اور پلید قسم کے خیالات جنم لینا شروع کرتے ہیں۔ اچھا تو یہ کیوں ہے، کیسے ہے، سو اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب عبداللہ بن ابی کو پھر موقع ملتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اس سے پہلے 2 سے 3 دفعہ ذلیل ہو چکا ہے، اور اس سے بڑھ کے ضلالت کیا ہوگی کہ اپنا بیٹا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے یہ گستاخی کی ہے کہ اس نے کہا ہم عزیز لوگ ہیں اور ذلیل لوگوں کو مدینے جا کے نکال دیں گے، اگر آپ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں مجھے حکم دے، ابھی آپ کے قدموں میں میں اپنے باپ کا سر رکھتا ہوں۔ اس سے بڑی ضلالت کیا ہے؟ صحابہ نے بھی بڑا زد و کوب کیا، ایک بزرگ آدمی، سردار آدمی اپنا اعتماد کھو بیٹھا، عزت کھو بیٹھا، شرف کھو بیٹھا، لوگوں نے تھو تھو کی، لوگوں نے تھتکارا، لان تان کیا، اس سے بڑی بے عزتی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بھی منع کیا۔ اب یہ صحابہ وادی عقیق سے ہوتے ہوئے مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن ایک بندہ تمام اونٹوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اور بھاگ بھاگ کے کوشش کر رہا ہے کہ مدینے کے اندر جانے سے پہلے میں تمام اونٹوں کا جائزہ لے لوں۔ یہ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اچانک اپنے باپ کے اونٹ کی مہار پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مدینے کے اندر داخل ہو۔ اونٹ کی مہار کو پکڑ کے کھینچتا ہے، اونٹ کو بٹھاتا ہے، اس کا اتلا گلا گھٹنا باندھ کے اس کو پاؤں رکھتا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ وہ بیٹا ہے جس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے باپ کی اتنی عزت اور اتنا شرف اور اتنا احترام کرتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے باپ کے چہرے کو نظر بھر کے اور نظر اٹھا کے دیکھا نہیں ہے۔ اتنا مقام میرے باپ کا میرے دل میں ہے۔ اور نوبت یہاں آ گئی ہے کہ اونٹ کو بٹھا کے اس کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اللہ کی قسم جب تک اللہ کے نبی تمہیں اجازت نہیں دیں گے کہ تم مدینے میں داخل ہو، میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ آج پتا چلے گا ذلیل کون ہے اور عزتوں والا کون ہے۔ تیری جرت کیسے ہوئی تو نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات کی؟ اور ایک روایت میں ہے جب تک تو خود اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے نبی عزت والے ہیں تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کون ہے؟ بیٹا۔ سامنے کون ہے؟ باپ۔ ان دونوں کے درمیان حائل کیا ہے؟ وہ محبت جو جنت میں لے کے جائے گی۔ جب یہ محبت ہوگی تب کام بنے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ جب کبھی ایسا ہوگا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارا قبیلہ، تمہارا مال، تمہارے گھر، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی، جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئی، انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت آنے والی ہے۔ ایمان ان صحابہ جیسا چاہیے تھا، وہ جو باپ کے چہرے کو کبھی بھر کے نظر دیکھ نہ سکا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی بات آئی ہے تو کہا ادھر بیٹھ، اقرار کر اپنے منہ سے کہ تو ذلیل ہے، حقیر ہے، اور وہ عزیز ہیں اور وہ عزتوں والے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ عبداللہ کیا بات ہے؟ اصلا اس نے بکواس کی تھی، اس نے خبث نکالا تھا، اب یہ اقرار کرے گا تب یہ مدینے میں داخل ہوگا، اسے پتا چلے کہ مدینے کے اندر عزیز کون ہے، ذلیل کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلی ابیک، عبداللہ اپنے باپ کا رستہ چھوڑ دو، اسے مدینے جانے دو۔ بڑبڑاتا ہوا اٹھا، آپ مدینے پہنچے، آپ نے سب سے پہلے حضرت عمر کو بلایا۔ عمر کو کہا ہاں عمر، وہ دیکھا عبداللہ نے کیا کیا؟ کہا جی یا رسول اللہ دیکھا۔ کہا اگر اس دن جس دن آپ نے کہا تھا کہ میں اسے قتل نہ کر دوں، میں تمہیں اس کے قتل کی اجازت دیتا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ آج میں کسی ایک بندے کو بھی حکم دوں کہ اس کا سر تن سے جدا کرو، یہ اتنا ذلیل ہو چکا ہے کہ ہر بندہ اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھا، اس لیے جذباتی فیصلے ہی ہوتے، اس وقت میں نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا۔ اب صحابہ مدینے میں آ گئے اور یہ منافقین کی چمگائیاں شروع ہو گئیں۔ باہر کی آب و ہوا اور تھکاوٹ کی وجہ سے آتے ہی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں بیمار ہو گئی، سخت بخار اور سخت نکاہت کی حالت میں اپنے گھر میں چلے گئے۔ گھر میں ہیں، اپنے حجرے میں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام معمولات کے مطابق اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے معاملات کر رہے ہیں۔ اب یہ باتیں بڑھتی نکلنے لگیں، اور ان باتوں کے ریلے اور سیلاب میں 3 صحابہ بھی بہہ گئے، 3 صحابہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ مصطح بن ابی اساسہ یہ صحابی ہیں، باتوں کا شکار ہو گئے، باتوں میں آگے کچھ لوگ کان کے کچے ہوتے ہیں نا۔ حمنہ بنت ابی جحش آپ علیہ السلام کی سالی، سیدہ زینب بنت جحش کی بہن، وہ بھی انہی باتوں کا شکار ہو۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا شاعر، نعت خواں، وہ بھی انہی باتوں کا شکار ہو گئے۔ اور حسان آخری عمر میں جب بوڑھے ہو گئے اور بزرگ ہو گئے،
امی عائشہ آپ رضی اللہ عنہا کی انتہائی عزت کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرزہ سرائی کرتے تھے تو حسان آپ کو ایسے اس حرزہ سرائی سے نکال لیتے تھے جیسے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے. ایسے خوبصورت نعت پڑھتے کہ ان کی باتیں الگ رہ جاتی اور اللہ کے نبی کی شان کو بڑھا کے رکھ دیتے. تو میں ان کی عزت کرتا ہوں. اور حسان پتہ کیا کہتے تھے؟ ان کی نظر چلی گئی، کہتے باوجود حد لگنے کے میں سمجھتا ہوں میری آنکھوں کا چلے جانا یہ اس غلطی کا خمیازہ ہے جو میں نے اپنی زبان کو امی عائشہ کی عزت میں باغی کر دیا تھا. حد لگ گئی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ان کی تکریم کرنی چاہیے تھی جو حسان نے نہیں کی. اللہ نے حسان سے اس کی آنکھیں چھین لی. باوجود اس کے کہ اللہ نے معاف کر دیا، حدیں لگیں، لیکن پھر بھی دل میں ملال موجود تھا. میری آنکھوں کے جانے کی وجہ میری وہ غلطی ہے جو میں نے امی عائشہ کے بارے میں بات کر دی تھی اور ان باتوں کا شکار ہو گیا تھا. اب باتیں بڑھتی بڑھتی بہت زیادہ بڑھنے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ مشاورت کی. یہ صحابہ کون تھے؟ انہوں نے کیا کیا مشورے دیے؟ اور پھر بات امی عائشہ کو کیسے پتہ چلی؟ اور امی عائشہ سے بات پتہ چلنے کے بعد ان کی برات کا معاملہ کیسے نازل ہوا اور اس سے کیا کیا عزت کے، ناموس کے، بچیوں کے لیے اور عقیدے کے کیا اسباق حاصل ہو سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ الرحمن اگلی نشست میں کریں گے. ابھی وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور اس واقعے کو سننے کے لیے لازمی ہے کہ آپ وقت پر آئیں. وقت پر آئیں گے تو بات کو شروع سے سنیں گے تو اس کا پتہ بھی ہوگا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے ساتھ مشاورت کی اور مشاورت سے کچھ باتیں سمجھ آئیں جس سے آج بھی کچھ ایسے بدعقیدہ لوگ ایسا نیگیٹو اور منفی پہلو لیتے ہیں. فلاں صحابی نے ایسا کہا تھا، اس کا مطلب ہے یہ کیا تھا. تو اس کا کیا جواب ہے، وہ کیسے ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. احباب گرامی، آج کی نشست سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پاکیزہ دل کائنات میں کسی بھی عورت کا نہیں ہو سکتا. اگر اتنی پاکیزہ دل رکھنے والی عورت بھی چہرے کا پردہ کرتی ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے یہ ان کے منہ پہ تماچ ہے. اسی نظریے نے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے آدھی عورتوں کو تو ننگا کر دیا ہے. دوسری بات، امی عائشہ رضی اللہ عنہا باوجود پردے میں نکلنے کے، باوجود اس کے کہ صحابہ نے دیکھا نہیں، ہودج میں ہیں، الگ ہیں، ہار کا اہتمام کیا، یعنی زینت کا اہتمام کیا. کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے خامند کے لیے. لہٰذا زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کے حقدار خامند ہیں، خواہ وہ سفر پر نکل رہی ہیں. ہمارے ہاں بندہ باہر ہے نا جی، کدھر جا رہے ہو؟ فلانی جگہ چل رہے ہیں جی. بناؤ سنگار کر کے نکل رہی ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، لباس اس طرح کا ہے. اور بعض دفعہ اللہ المستعان، میں کسی کو کہہ نہیں رہا، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، بعض دفعہ ساتھ چلنے والا داڑھی والا ہوتا ہے. حاجی صاحب جا رہے ہیں ساتھ، کون ہے جی؟ والد صاحب ہے میرے. کون ہے جی؟ میرا خامند ہے جی. کون ہے جی؟ میرا دیور ہے جی. کیا کرتا ہے جی؟ نمازی ہے، حاجی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، علامہ ہے، خطیب ہے، فلانا ہے. تو آپ کا یہ کیا حال ہے؟ بس جی ان کو رکھا ہوا ہے سنبھال کے ذرا. تو اس بات پہ غور کریں. تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پتا ہوتا کہ عائشہ ہودج میں نہیں تو کبھی قافلے کو چلنے کا حکم نہ دیتے اور کہتے کہ عائشہ ابھی نہیں آئی، لہذا ہودج کو روک دیں. لہذا
اور بھی ڈھیر سارے اسباق ہیں انشاءاللہ، وہ اپنی جگہ پہ آئیں گے۔ ایک دو اعلانات ہیں، ایک دعائے مغفرت کا اعلان ہے۔ ہمارے نمازی ساتھی ہیں اسی مسجد کے، خالد باجوہ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے ہارٹ اٹیک سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔